شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ہی سر کا بال جلے گا اور ادھر انشاءاللہ دل جلنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جیسے جیسے جناب علی بال آگ میں جلتا جائے گا اسی طرح دوسرے کا خون آپ کے لیے کھولتا جائے گا، جب تک وہ آپ کو ملے گا نہیں اس وقت تک اس کو سکون نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے آپ اس کو کریں انشاءاللہ العزیز، پھر اس کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیں گے۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ یا اللہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے، ہم سے محبت کرنے والے سب کی دل کی مرادیں پوری فرما، سب کے دل کی تمنائیں پوری فرما، آرزویں پوری فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ سخت دل انسان بھی آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار فلاں بندہ بھی بڑے سخت دل کا مالک ہے، تو سخت لوگوں کے لیے سخت ترین عمل جو آج کے میں بتا رہا ہوں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ سر کے بال بھی اپنے سر کے ایک بال پر اس اسم اعظم کو کرنا ہے، اپنے سر کے ایک بال پر، اور کرنے کا ایک اس کا کمال ہی طریقہ ہے، وہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس وظیفے کی شرائط سن لیں۔ چونکہ یہ ایک جلالی اسم اعظم ہے تو یاد رکھیے گا کہ جلالی جو اسم اعظم ہوتے ہیں وہ بہت ہی گرمائش والے ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات بھی ان سے عجیب تر نظر آتے ہیں، کیونکہ کئی دوست احباب ایسے تھے کہ جن کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے تو معاملات بڑے مشکل بن گئے ان کے لیے، لیکن اس لیے آج میں مکمل طور پہ شرائط کے ساتھ بتاتا ہوں، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، انشاءاللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ دوستو قرآن کریم کے ساتھ ایک ایسی یاری لگ گئے کہ پختہ یاری ہو، رب کی رضا کے لیے پڑھیں۔ ایک تو ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس وظیفے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، اگرچہ وہ صدقہ 5 روپے کیوں نہ ہو، صدقہ لازمی کریں۔ ساتھ ہی قریب کہیں مسجد زیر تعمیر ہے تو مسجد پہ خرچ کر دیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے مسجد کے تعمیراتی کام میں جو آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ دوستو دنیا تو بنتی ہے، اپنی آخرت کو بھی ساتھ سنواریں۔ یا پھر کہیں غریب یتیم مسکین ہے
آپ کے محلے میں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے جو مدارس ہوتے ہیں، دوستو یہ مدارس آپ لوگوں کی ہی خدمت کے منتظر ہوتے ہیں، ان میں کافی سارے معاملات ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہے، جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے، یہاں ظاہری بات ہے کہ مدرسہ ہے، استادوں کی تنخواہیں ہو گئیں، بجلی کا بل ہو گیا، پھر ابھی زیر تعمیر بھی ہے کیونکہ درسگاہ مکمل طور نہیں ہوئی ابھی تک، درسگاہ کے لیے کافی سارا سریہ بجلی سیمنٹ کی ضرورت ہے، اور ابھی پلانٹ لگانے کا ایک منصوبہ ہم نے بنایا ہے جو کہ واٹر پلانٹ، پانی کے لیے، پانی صاف کرنے کے لیے طلباء دور دراز سے بھر کر لاتے ہیں اپنے پینے کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہیں اسی جگہ کا پانی جو ہے یہی فلٹر ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، ایک تو آنے جانے کی بچوں کو جو تکلیف ہوتی ہے ڈرمیاں بھرنے کی وہ بھی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز اس میں آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ اور دوسرا گرمیاں ہے، پنکھوں کی اشد ضرورت ہے، مسجد کے اندر پنکھے نہیں ہیں، باہر جو درسگاہ میں طلباء صبح شام پڑھتے ہیں اس میں بھی پنکھے نہیں ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ جو کرے گا مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوستو تھوڑے تھوڑے سے قطرے سے سیانے کہتے ہیں کہ دریا بنتا ہے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس مقدس کام کے اندر وہی بھی اپنا حصہ ڈالیں جتنا ہو سکتا ہے، کیوں کہ یہ تھوڑا جو ہوگا نا اس کا ثواب بھی جب آپ قبر کے اندر دیکھیں گے وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ یہ وہ مقدس کام ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کرتے ہیں مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے ان کو محفوظ فرمائے گا۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا جتنا ہو سکے ان مقدس کاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، یو بی ایل بینک اکاؤنٹ، انشاءاللہ العزیز یہ وہ کام ہے کہ مولا کریم انشاءاللہ انہی کے صدقے ہی کرم نوازی فرمائے گا اور مشکلات دور فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ان شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ہی سر کا بال جلے گا اور ادھر انشاءاللہ دل جلنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے۔ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، اپنے سر کا ایک بال لیں جو سب سے بڑا بال ہو، اپنے سر کے اندر جو سب سے بڑا بال ہو وہ بال لیں، اور اس بال کے اوپر ایک اسم اعظم ہے، وہ اسم اعظم یا قہارو، یا قہارو 11 مرتبہ پڑھ کر ایک گنڈ لگانی ہے اس بال کے اوپر، ایک 11 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار کر ایک گنڈ لگائیں، پھر 11 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر پھر دوسری گنڈ لگائیں، پھر 11 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر تیسری گنڈ لگائیں، پھر 11 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر چوتھی گنڈ لگائیں، پھر 11 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر 5ویں گنڈ، پھر 11 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر 6ٹھی گنڈ، پھر 11 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر 7ویں گنڈ، یعنی 7 گنڈے لگانی ہے، اور 11 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر پھونک مارتے جانا ہے اور گنڈ مرتے جانا ہے، پھونک مارتے جانا ہے اور گنڈ لگاتے جانا ہے۔ 7 گنڈے لگا کر پھر جناب 41 مرتبہ یا قہارو پڑھنا ہے، 41 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر اس کو آگ میں جلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جیسے جیسے جناب علی بال آگ میں جلتا جائے گا اسی طرح دوسرے کا خون آپ کے لیے کھولتا جائے گا، جب تک وہ آپ کو ملے گا نہیں اس وقت تک اس کو سکون نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے آپ اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز پھر اس کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔